بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بالي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا وتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز حاضرین و ناظرین کرام، جیسا کہ کل عرض کیا تھا ہمارے دروس کا سلسلہ جاری ہے اور اب ہم سورۃ ہود میں جو ہے وہ داخل ہو چکے ہیں اور اس میں جو انبیاء کرام کے قصص بیان ہوئے وہ ابھی زیر بحث ہیں۔ ان میں اس صورت مبارکہ میں جیسے میں نے کل عرض کیا تھا 7 اہم انبیاء کرام کے تاریخی احوال موجود ہیں، جن قوموں پر وہ مبعوث ہوئے اور ان قوموں نے جو کچھ ان انبیاء کرام مقدس ہستیوں کے ساتھ برتاؤ کیے اور اس کے جو نتائج نکلے ان کے بارے میں قرآن کریم نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ کل حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا ذکر تھا، آج ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہونے والے یہ ہستی انبیاء کرام میں خاص منفرد مقام رکھتی ہے۔ جو ان کی نبوت مطہرہ کے ساتھ وابستہ جس بات کا یہاں تذکرہ ہے وہ ان کی اولاد کے ہونے کے بارے سے ہے۔ ان کے کافی سارے تذکرے مختلف پہلوؤں سے قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ عراق کے باشندے تھے اور پھر یہ وہاں سے اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے پھر فلسطین تشریف لائے اور پھر وہیں اپنا مسکن بنایا، پھر ان کی اولاد وہیں پلی پھولی ہے اور بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں جو ہیں انہی کی اولاد میں سے ہیں۔
تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام مشہور ہے۔ اب ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ بہت پیرانہ سالی میں اللہ نے ان کو اولاد دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ پہلی ان کی اولاد ہے، اور تقریباً اس وقت 90 سال کے قریب ان کی عمر تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی عمر تو نہیں تھی زیادہ، وہ تو جوان تھی، مگر یہ کافی نہیں تھی۔ پھر جو آپ کی دوسری اہلیہ مبارکہ تھی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ہاں بھی اولاد نہیں ہوئی، حتیٰ کہ بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ ان کی عمر ایک کم 100 سال ہو گئی تھی، 99 سال کی عمر تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت عمر 100 سے بھی اوپر تھی۔ تو جب یہ ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے بشارت بھیج رہے ہیں کہ اولاد دیکھتا ہوں تو سبحان اللہ، اللہ کے قانون، اس کی مرضی، اس کی قدرتیں ہیں، اس کی۔ اور فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، جب ہمارے بھیجے ہوئے رسولنا، یہاں مراد فرشتے ہیں جو آئے۔ بعض علماء کرام نے تو فرمایا 4 فرشتے آئے تھے، مگر میرا جو اندازہ ہے یا مجھے سمجھ آتی ہے 3 فرشتے تھے، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل، یہ 3 فرشتے تھے۔ یہ اصل تو آئے تھے لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے، مگر اللہ نے فرمایا راستے میں میرے خلیل کو بھی بشارت دیتے جانا، اس کی بیوی جو ہے وہ بھی بڑی خواہش رکھتی ہے کہ میری شوقین کا تو بیٹا ہے تو میرا کوئی نہیں، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے 3-4 سال عمر میں بڑے۔ ظاہر ہے ان کو بھی دل میں خواہش تو تھی عورت کی کہ مجھے بھی اللہ بیٹا دے، مگر عمر بہت زیادہ ہو گئی، اب ایک کم 100 سال بہت عمر ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام بھی 100 سال سے اوپر عمر تھی، ظاہر ہے وہ ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ رضی اللہ عنہا سے بھی بڑے تھے، تو اب ان کی ہو گئی۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاتے جاتے ان کو جو ہے وہ بشارت دیتے جانا، بھائی بیٹا دے رہا۔ تو عجیب اللہ کا نظام ہوتا ہے، وہ فرشتے جو تھے وہ انسان کی شکل میں آئے، پیدل آپ چلتے ہوئے جیسے عام مسافرات جو ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مسکن مبارک تھا وہ دمشق کا جو بستی تھی اس وقت، اس سے ذرا آگے ہٹ کے جس کو آج کل ہم فارم ہاؤسنگ کہتے ہیں اس طرح کا تھا، اس کے آگے آبادی سے ذرا علیحدہ، آگے پھر جو ہے وہ آبادی ختم ہو جاتی تھی، جنگل وغیرہ تھا، تو یہ وہاں رہتے تھے۔ گھر کے اندر بھی اچھا بہترین چھوٹا سا باغیچہ، اس میں اکثر آپ ٹہلتے بھی تھے، آرام بھی فرماتے تھے۔ تو یہ وہاں آئے انسانی شکل میں، اور ساتھ بالبشریٰ خوشخبری لے آئے، مگر پہلے نہیں بتایا کہ ہم تاکہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی نہیں پہچانا کہ یہ فرشتے ہیں یا بندے۔ اب یہ اللہ کا ایک عجیب نظام ہوتا ہے
وہ جس کو جو چاہے بتائے، اور اگر نہ بتائے تو انبیاء کو بھی پتہ نہیں لگتا۔ ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب راوی ہیں، صحابہ کی کثیر جماعت تھی، آپ تشریف فرما تھے، اور ایک آدمی آئے، وہ بڑے سفید زرق برق لباس، بڑا صاف ستھرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑے بے باکانہ انداز میں آ کر، جیسے آپ تشریف فرما تھے، گوڈے کے ساتھ گوڈا ملا کر بیٹھے۔ صحابہ حیران تھے، کوئی نوارے آدمی، مسافر آدمی ہے، اور پہلے ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں اس کو، اور یہ آیا بھی کہیں باہر سے ہے، کپڑے بھی اس کے ایسے ہیں جیسے ابھی پیچھے کہیں کھڑے ہو کر اس نے بدلے، کوئی سلوٹ بھی نہیں، سفید رنگ کا لباس تھا، بڑا اسے جو چٹا لٹھا جس کو آپ کہتے ہیں اس کا کپڑے۔ وہ آ کر بیٹھے جو حدیث احسان بیان فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عمر بن خطاب راوی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں پہچانا۔ دیکھو، اب دیکھو اتنی دفعہ آیا، سینکڑوں دفعہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کی مرضی نہیں پہچانا، تو نہیں بتایا تو نہیں پہچانا۔ جب وہ چلے گئے تو اس وقت صحابہ کی بات نے عرض کیا، یہ بندہ کون تھا؟ ہم تو ہکے بکے ہو کہ بھائی یہ نہ آپ پہلے کبھی دیکھا نہ کبھی آیا، آپ کے ساتھ اتنا زرق برق لباس، جیسے لگتا ہی نہیں بھائی یہ مسافر ہے، تو یہ آ کر کے آپ کے ساتھ ایسے بے باکانہ بیٹھا جیسے آپ کے گھٹنے مبارک کے ساتھ گھٹنا ملا دیا اس نے، اور بیٹھ کے باتیں کرتا رہا، آپ جواب دیتے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا یہ جبرائیل تھے جو آپ کے پاس آئے۔ یہ اللہ کا نظام ہوتا ہے، اس لیے کوئی یہ ضروری نہیں کہ ہر وقت ہر معاملے پر ہر جگہ ہر چیز جو ہے یہ کشفاً بتا دی جائے۔ اللہ کی حکمتیں ہوتی، نہیں بتانا چاہتا تو فرشتہ سامنے بیٹھا رہتا ہے، پتہ نہیں لگتا۔ اسی لیے میں کشفیوں کو کہتا رہتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ جو ٹال جاؤ، ہاتھ ہوگا رکھے کر، کیونکہ اس کے لیے اب انبیاء کرام سے بڑی ہستی کون ہو سکتی، اور ان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام جیسے۔ تو یہ وہ جب آئے بندوں کے شکل میں، تو آپ نے بٹھایا ان کو اپنے بیٹھک میں، انہوں نے کہا قالوا سلام، سلام جیسے کرتے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ تو یہ جو آنا اور جانا ہے کہیں کسی کے ہاں، تو سلام جو ہے یہ اسلام کی شان ہے۔ ہر جو قوم اور ملک، ملت، تہذیب، ثقافت کے نمائندے لوگ، معاشرے ہوتے ہیں، ان کے اپنے اپنے رواج ہوتے ہیں، مگر سب سے خوبصورت ترین اگر کوئی ایک دوسرے سے ملاقات کا انداز ہے تو سلام علیکم، اسلام کی شان۔ اس میں دعا بھی ہے، اس میں سلامتی کا وعدہ بھی ہے، میری طرف سے آپ کو سلامتی، سلام علیکم، آپ پر میری طرف سے سلامتی ہو۔ سلامتی بھی ہے، دعا بھی ہے، یعنی سلامتی کی دعا کر رہا، اور محبت کا انداز بھی۔ انہوں نے جیسے انسان کو ملتا ہے السلام علیکم، اس کے جواب میں قال السلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کیا، جا کر بٹھایا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی شان ایسی عجیب ہے کہ مہمانداری جو ہے اس کی پہلی ابتدا انسانیت میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، اور ان کا مزاج مقدس ایسا تھا کہ اکیلا کبھی نہیں کھایا انہوں نے، ہمیشہ کسی نہ کسی کو ساتھ ہوتا تو کھاتے،
اگر باہر بستی سے نکل کر بھی دیکھتے کوئی مسافر، کوئی آیا چرواہا، کوئی ایسا گزر رہا ہو تو اسے کہتے تھے چلو بھائی کھانا کھا لو۔ کھانے کا ٹائم ہوتا دسترخوان لگا کر باہر چلے جاتے، کسی نہ کسی کو پکڑ لاتے، بھائی آؤ کھانا کھاؤ میرے ساتھ۔ یہ ان کا پہلی دفعہ مہمانداری کا رواج اللہ نے ان کو دیا، اور ان کے بڑے خوبصورت اور پاکیزہ روایات ہیں جو سنت ابراہیمی ہے، جیسے کنگھی کا کرنا، بالوں کو سنوارنا، ختنے کا ہونا، مسواک کا کرنا، یہ سب سنت ابراہیمی۔ مہمانداری کرنا سنت ابراہیمی۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ بندے مہمان آ گئے اچانک بغیر اطلاع کے، گھر میں گئے تو وہاں ان کے پاس گائے بیل ہوتے تھے، کیونکہ زراعت کا بھی انہیں شوق تھا، کرتے تھے زراعت بھی تھوڑی بہت، تو وہاں پھر جانور رکھنے پڑتے تھے، بیل یا گائے وغیرہ۔ تو وہاں دیکھا تو ان کے شین میں ایک بچڑا کھڑا تھا، ان کا بچڑا کو پکڑ کے ذبح کر دی 3 بندوں کے لیے۔ یہ بھی عرب کی قریش کی شان اور نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوتی ہے کہ وہ مہماندار ہوتے ہیں، کنجوس نہیں ہوتے۔ بلکہ قریش عرب اس معاملے میں اس حد تک آپ کہہ سکتے ہیں بدنام تھے پوری دنیا کے اندر، کیونکہ دنیا سے لوگ آتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ادھر حج تو شروع تھا، تو حج کے لیے لوگ آتے تھے ہر سال، جیسا بھی اس زمانے میں رواج تھا۔ تو پھر یہ قریش ان کی بڑی آؤ بھگت کرتے تھے۔ یہ بھی روایات میں ہے کہ ایک دفعہ ایک غریب آدمی تھا، اس کے گھر میں ٹوٹل 1 اونٹ ہی ہوتا تھا۔ اونٹ تو اس وقت ان کی ضرورت ہوتی تھی، جیسے آج ہم کہہ سکتے ہیں غریب سے غریب آدمی کے گھر بھی سائیکل کی تو ضرورت ہوتی ہے، چلو کار جیسے سائیکل تو ہر کوئی رکھتا ہے آج کے دور میں۔ اسی طرح وہ غریب سے غریب آدمی بھی ڈاچی اٹھ تو اس کی ضرورت ہوتی تھی، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہوتا تھا، وہ رکھتا تھا۔ تو ایک مہمان کوئی آیا پٹھے ٹائم کے، ساڑی طرح جو ہے، نہ کوئی پتہ نہ چھوڑ، نہ مہمان نے کوئی ابداب، نہ کوئی اطلاع، نہ کوئی منہ جاتے ٹور پاتے بس وہ کھلا ہوئے کہتے ٹھک وہ اندر چل پئی روٹی کھاؤ۔ تو ہماری جیسے دیہاتی بھی کھائی، وہ بھی آ کے اس نے کہا جی کھانا کھانا ہے، اس نے کہا آؤ۔ غریب آدمی تھا، گھر گیا، بیوی سے پوچھا بھائی کچھ ہے یا نہیں، اس نے کہا کچھ نہیں۔ سامنے وہ ویڑے جو اٹھ کھلوتا ہے اور سوانے میں آکھے چلا بھائی اٹھ کو تو ذبح کریے تھے روٹی پکا، مہمان ایک بندے واسطے ایک اٹھ کو ہٹیا۔ یہ اس دور کا رواج تھا جو ابراہیم علیہ السلام سے چلا ہے۔ انہوں نے بھی جب دیکھا تو بچڑا کھڑا ہے، اس کو جا کر مہمانوں کو بٹھا کر پھٹافٹ ان کو ذبح کیا۔ اس کے ایک یہاں قرآن فرمائے جلن حنیذ تلا ہوا جڑا گوشت جو ہم تلتے ہیں، ایک جگہ فرمایا جلن سمین بھنا ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ہاں جو ہے وہ یہ بھاجی پکاون واسطے ڈوئی کنی وغیرہ کم ہوتی تھی۔ اس دور میں ایک پتھر ہوتا تھا، وہ پتھر بڑا گرم پتھر ہوتا تھا، تو دن کے وقت وہ اگر وہ پڑا رہے نا باہر دھوپ میں، اتنا گرم ہو جاتا تھا، آگ لگانے کی بجائے روٹی پکانے کے لیے آپ وہیں اس کو پتھر پر توے کا کام دیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ہاں بھی وہ تھا۔ تو پھر اسی طرح ہانڈی تھوڑی دیر پکڑ کے آپ کھڑے رہیں اس پتھر کے اوپر تو وہ تیار ہو جاتی۔ آگ جلانے کے لیے چولہا لکڑ کولے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ پہلے شروع میں جب یہ بیت اللہ میں پتھر لگائے گئے تو وہ اسی لیے تو بڑے سخت گرم پتھر ہوتے تھے۔ دوپہر کو لوگ حاجی بڑی مشکل ہوتی تھی، وہ پاؤں پہ کپڑے شپڑے باندھ کر دوپہر کو طواف کرتے تھے۔ یہ بعد میں پھر یہ نیا ٹھنڈا پتھر لگایا گیا جو اب جو ہے وہ ہیٹ کو ابزارب کر لیتا ہے بالکل۔ انہوں نے فرمایا فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، بس فٹافٹ جلدی
دیر نہیں کی اجلن حنیف، تلا ہوا، کیونکہ تلنا جو ہے وہ اور بھوننا جو ہے ذرا آسان ہوتا ہے، تلنا جو ہے وہ اس کو ذرا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ بیچ میں گھی مسالے ڈالنے پڑتے ہیں۔ باربیکیو تو ہے بھائی موٹی جڑی سیکھ ہے پر وہ آگ پہ رکھی گئی بنا ہوا، تو انہوں نے بنا ہوا بھی رکھا اور تلا ہوا بھی رکھا۔ پہلے بنا ہوا لے آئے جو جلدی تیار ہو جاتا، پھر اس دوران حضرت سارہ نے جو ہے وہ کچھ تل بھی لیے تو وہ بھی لیا۔ انہوں نے پورا بچڑا جو ہے وہ آ کر سامنے رکھ دیا۔ یہاں سے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ مہمانداری کا تقاضا ہے جا کر سلام کرنا، جیسے انہوں نے فرشتے، کیونکہ انسانی شکل میں آئے تھے ابراہیم علیہ السلام، ابھی نہیں پہچان پائے بھائی انسان ہے کہ فرشتے، وہ ان کو انسان کو اگر انہیں پتہ ہوتا وہ فرشتے ہیں پھر نوچھا کیا کون ہے، پتہ بھی وہ تو کاتب بھی تو ہے، اس کو ان کو سمجھے انسان سمجھے، اس وجہ سے ان کو لائے۔ تو فما لابس یعنی دیر نہیں کی تھی بھائی مہمان آ کے گھر بیٹھے انہوں بھائی کوئی چپا ٹکر نہ دیوائیں کہ نہ دیوائیں پر آئی کہ میں ٹرک رہتا ٹرکاؤ، ہمارے جیسے آج کل کے گندے رواج، حالانکہ اس میں تو بندے کا اپنا ظرف ہوتا ہے، بلکہ علماء کہتے ہیں اگر کوئی بندہ دیہاتی ہے اور اس کے ہاں بستی میں کوئی مہمان آیا ہے تو یہ سب پر واجب ہے کہ اس کی مہمانداری کی ہے، کیونکہ اگر اس نے رہنا ہے تو بستی میں کوئی ہوٹل شوٹل تو ہے نہیں کہاں، اس لیے دیہاتوں کے اندر اگر جائے جہاں باہر سے کھانے کا بندوبست نہ ہو تو فقہا کہتے ہیں کہ وہاں سارے دیہات والوں پر واجب ہے اس کا کھانا کھانا، ہاں کوئی ایک بھی کھلا دے تو سب سے وجود فارغ ہو جاتا ہے، اگر کوئی بھی نہ کھلائے تو سارے گناہ گار۔ یہاں ویسے شہریوں پر یہ نہیں، کیونکہ یہاں تو ہوٹل بھی بڑے ہیں، گھر آیا تو آپ نے جا کے ہوٹل سے پھر وہ کھلائے تو یہ احسان اور سنت ہے، اور اگر دیہاتی ہو اور وہاں اور کوئی ہوٹل نہ ہو تو پھر اس کے مہمان کو کھانا کھلانا یہ واجب ہے، وہ کہا کہتے کیونکہ اس کے لیے اور تو کوئی چاہے تو کہاں جائے، ہوٹل تو ہے نہیں۔ تو بہرحال فما لابس دیر نہیں کی انہوں نے زیادہ، یہ نہیں بھائی آپ جیت کے کریے اور آیا کھلایا اور بڑے رولے لو آ گئے ہیں، یہ ہے وہ ہے فلان، جلدی سے وہ بچڑا لے آیا، جب وہ لائے دسترخوان رکھا تو فلما رہا ایدیہم لا تصل الیہ، وہ دیکھا وہ تو میں اتنے جلدی نال بچڑا کو کے بہترین تل کے اور اس میں بھون کے دینا دے پورا وہ پرات ٹائپ تھا، کیونکہ بچڑے کا کافی سارا گوشت ہوتا ہے، مانڈیٹ کا تو ضروری ہو دو دے کو مانڈیٹ گوشت آیا پیا ہو خدا ہے، بڑی بڑی پرات آئی دیں اس کو لایا، تو انہوں نے دیکھا تو وہ کھا ہی نہیں گئے، لاتا سے لوگ کھانے کی طرف تو نہیں کھا، بلکہ بڑی عجیب بات بتاؤں آپ کو، یہ ملائکہ تھے ان کے ہاتھوں میں تیر تھے، کیونکہ مسافر بندے اس دور میں ساتھ اسلحہ جو تھا وہ تیر کمان ہوتے تھے یا تلواریں، ان کے ہاتھوں میں تیر تھے، تو انہوں نے بجائے کھانے کے تو وہ تیرت سے بوٹیوں میں چپونے شروع کر، جیسے بھائی تیر کے ذریعے بوٹی کے اندر تیر لگایا، بوٹی کھینچ لی، پھر اس کو دیکھا ایسے ہو رہا، تو وہ اور مزید حیران ہو گیا بھائی ایک کمال پران ہے، اللہ کی طرف سے یہ سارا کچھ ساتھ آ کے ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں چلتا کہ فرشتے بیٹھے ہیں میرے سامنے، یہ جبرائیل تو انبیاء کرام سے بڑے مانوس ہوتے ہیں، میکائیل بھی تھے، اسرافیل بھی ہیں، پتہ ہی نہیں لگ رہا، وہ اس کی روٹی بچھلے تل تل کے تھے اس کو بھون بھون کے آگے رکھ رہے ہیں، وہ اس سے کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہم مفت نہیں کھاتے، ہم آپ کو معاوضہ دیتے، آپ اس کا معاوضہ لیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے گپ شپ کے منہ دیکھا آ گئے نا بیٹھ، تو انہوں نے کہا ہاں معاوضہ ہے، کیا معاوضہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب شروع کرو
تو بسم اللہ کہو، اور جب ختم کرو تو الحمدللہ کہو۔ یہ میری شرط ہے، یہ معاوضہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ میکائیل بیٹھے تھے، انہوں نے ان کے کان میں فرمایا اللہ نے ایسے ہی اس کو خلیل نہیں بنایا، یہ مزاج ہے تو خلیل۔ دیکھا، ہمیں یہاں بیٹھ کر فرشتوں کو بھی بات کر رہے ہیں، پہلے بسم اللہ پڑھو اور اس کے بعد الحمدللہ پڑھو۔ تو حضرت جبرائیل نے میکائیل کو کان میں فرمایا اسی لیے تو اللہ نے خلیل بنایا، یہ ان کی شان نہ ہوتی کیسے بناتے۔ ایک دفعہ اور بھی انہوں نے کھانا لگایا تو گئے، باہر بندہ ایک ڈھونڈا، اجنبی کوئی تھا، اس کو لے آئے تو اس کو بھی فرمایا کہ بسم اللہ پڑھو۔ انہوں نے کہا میں تو بسم اللہ، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ شاؤں گی بسم اللہ، میں نے اللہ کا مجھے کوئی پتہ تو مجھے وہ کون ہے اللہ کیسا۔ ان کو غصہ آیا، انہوں نے کہا چل چل، تو اس کو اٹھا دیا دسترخوان سے۔ عجیب واقعہ بیان کر، وہ جب انہوں نے اٹھا دیا تو چلے گئے، ادھر سے جبرائیل آ گئے۔ اللہ کے خلیل، اللہ فرما رہا ہے کہ ساری زندگی کفر کرتا رہا، میں نے تو اسے رزق بند نہیں کیا، اور آپ نے پہلی دفعہ خود بلایا اور وہ دسترخوان پر بیٹھا اور آپ نے ایک لقمہ بھی نہیں دیا اور اسے اٹھا دیا۔ کمال خلیل ہیں آپ کے۔ وہ دوڑے بھاگے پیچھے جا کر، اس کو پھر کہیں سے ڈھونڈ کے لے آئے، آؤ بھائی کھاؤ۔ اور جب وہ آیا تو وہ بھی آگے سے دیہاتی آگے سے آ کر کے اس کا میں نہیں کھاتا، مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ پہلے تم نے مجھے کیوں اٹھایا تھا اور پھر پیچھے بھاگ بھاگ کے ڈھونڈ کے بڑی محنت کر کے پھر کیوں لایا تھا، پہلے مجھے اس کی وجہ بتا۔ انہوں نے بتا کہ اچھا آپ کو اللہ نے میرے بلانے کے لیے کہا تھا اور یہ بات نہیں تھی۔ اس نے کہا پھر تو اگر اللہ ایسا ہے تو پھر کیا بات ہے، مجھے کلمہ پہلے پڑھاؤ، کھانا بعد میں کھاتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کلمہ بھی پڑھایا اور کھانا بھی کھایا۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ وہ فرشتے بڑا کھانا تلا ہوا بچڑا لے آئے، بنا ہوا بھی لے آئے، اور فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، جب وہ آگے نہیں کھاتے، ہاتھ نہیں بڑھاتے، نہ کہ رہوں، تو وہ ذرا پریشان ہو گئے کہ کیا ہے، کیا وجہ ہے، کیوں نہیں کھاتے۔ کیونکہ اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ جس کا کھانا نہ کھائے، آدمی گھر جائے اور اس کا کھانا نہ کھائے تو وہ بڑا پریشان کن صورت حال ہوتی تھی، دوستی کی اور محبت کی علامت تھا۔ اگر کوئی کھانا نہ کھائے تو اس کا مطلب ہے یہ میرا دشمن ہے، میرے ساتھ کوئی واردات کرنے آیا، یہ کھانا نہیں کھا رہا۔ وہ اس وجہ سے گھبرا گئے۔ جب وہ گھبرا گئے اس طرح سے، تو فرشتوں نے بھی پہلے جو اللہ کو منظور تھا اس طرح کے احوال دیکھا، وہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کو مطلب ذبح کروایا، پھر رکھوایا، پھر ان کو کہا پہ معاوضہ ہے، پھر وہ معاوضہ ہوا۔ پھر انہوں نے جب ابراہیم علیہ السلام اور پریشان ہو گئے کہ بھائی یہ پتہ نہیں کیا رولا ہے، میں نے اتنی خدمت داری کر، اس وقت اللہ نے فرمایا اب بتا دو ہم تو فرشتے۔ اس وقت انہیں پتہ لگا بھائی یہ فرشتے۔ تو وہ نکرہم واوجس منہم خیفہ، تو وہ تو گھبرا گئے، بھائی تو کوئی دشمن میں لے آیا ہوں، پتہ نہیں کون۔ اس وقت انہوں نے کہا قالوا لا تخف، فکر نہ کریں آپ، غم نہ کریں یا خوف نہ کھائیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم گئے تو آئے تو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف ہیں عذاب کے لیے، مگر راستہ میں آپ پڑھتے تھے، ہم اثر تھے حضرت لوط علیہ السلام۔ اور یہ بعض نے تو کہا ہے کہ لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے تھے جو عراق سے کٹھے ابراہیم علیہ السلام اور وہ ہجرت کر کے آئے تھے، مگر جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ بھتیجے نہیں تھے، خالہ زاد بھائی تھے۔ بعض نے لکھا ہے خالہ زاد بھائی بھی، تو مجھے بھی یہی سمجھ آتی کہ وہ خالہ زاد بھائی تھے، بھتیجے تھے۔ تو بہرحال انہوں نے فرمایا انا ارسلنا الی قوم لوط۔ یہ جب ساری باتیں ہو رہی تھیں
تو حضرت سارہ جو ہیں وہ کھانا وغیرہ تو اب پکا لیا تھا، انہوں نے بھیج بھی دیا تھا، وہ کھا بھی رہے، تو وہ اونٹ میں کھڑی ہو کر سن رہی تھی، یہ بندے کوئی عجیب پیمان ہے نازل، نہ تو یہ کھانا کھاتے ہیں، کبھی تیروں سے بوٹیوں کو چبوتے ہیں، کبھی جو ہے وہ ہاتھ نہیں بڑھاتے، تو وہ سن رہی تھی۔ تو انہوں نے جب کہا کہ آپ لوگ فکر نہ کریں، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف آئے۔ تو جب یہ ساری باتیں ہو رہی تھی تو وہ اونٹ پہ کھڑی تھی پردے کے پیچھے، تو امرأتہ قائمۃ، جب انہوں نے خوشخبری دی جیسے شروع میں ہے، بالبشریٰ، بشارت دی بیٹے کی، تو وہ جو کھڑی تھی اس وقت جب انہیں پتہ لگا یہ فرشتے، وہ بھی پھر آ گئی، پھر تو پردہ نہ رہا، تو وہ پھر جب آ گئی تھی انہوں نے جب یہ خوشخبری کی باتیں سنی اور فضاحکت، انہوں نے ہاتھ ساری پھیلے کرو گا، حالانکہ دعا خود مانگتی ہیں، اللہ تو مجھے بیٹا عطا کر، عمر 99 سال ہے، اب جب اللہ کی طرف سے بشارت آ رہی ہے تو پھر وہ ہنسن کھڑو گئے لگس ہوگا فضاحکت، تو وہ ہنس پڑے۔ اب اللہ کی طرف سے تھا، انعامات تو اس نے دینے ہیں، کیا اس کے، جب وہ چاہتا ہے تو دیتا ہے، نہیں تو آپ جتنے مرضی اسباب کرتے رہنا، دینا چاہے تو کوئی کیا کر سکتا ہے، دینے پہ آئے تو دیتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو نہیں دی، کتنی عمر میں ہوئی، 111 سال، عمر 111 سال تھی جب ان کو بیٹا دیا حضرت یا نام بھی اس کو رکھا تھا کہ بھئی اس نام دے، پہلا نام ہے انسانوں میں جو اللہ کی طرف سے خود حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے کے لیے اللہ نے پسند فرمایا، اور انہیں بھی کہ اللہ نے نبوت عطا فرمائی کہ اللہ دے رہا ہے آپ کو بیٹا، مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، بیٹا آ رہا ہے اور بڑا پاکیزہ ہوگا۔ جب وہ ابھی بچے تھے تو پوری بستی کے بچوں کے ساتھ جب کھیلتے تھے اور کھڑے ہوتے تھے تو ساری دنیا کی نظریں ان پر ہوتی تھی کہ یہ بچہ کوئی بڑا خاص بچہ، ایسا عجیب تھا۔ بہرحال تو جب وہ بیٹے کے لیے مسکرائیں، فبشرناہا باسحاق، تو فرشتوں نے کہا بی بی آپ کو ہنسی آ رہی ہے اور ہمیں اللہ نے کہا ہے میں تو آپ کو اسحاق پیدا ہونے کی خوشخبری دینے آئے ہیں ہم تو، وہ اور ہنس پڑیاں، انہوں نے کہا لے کرو گل، انہوں نے آخیا پھر آؤ اسحاق میں برائے یعقوب، پوترا ہی نہ لے، بیٹے کی بھی خوشخبری دی، پوتے کی بھی وہی دی، پوتا بھی آ رہا ہے، آپ کی نسل اللہ نے بڑھانی۔ اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام بھی آ رہا ہے، یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے 11 بیٹے دیے، ان میں حضرت یوسف علیہ السلام بڑے معروف ہیں، براہمن ساڑ مچ گیا تو انہوں نے کنویں چھٹیا تو پھر کتنے ٹوری گئے، وہ اپنی طرف سے کنویں میں پھینک رہے تھے اور اللہ ان کو بادشاہت کی ابتدا بنا رہا تھا۔ اللہ نے کمانا کوئی اس کی ذات پر بندے کو ایسے ہے جیسے جم جانا چاہیے، جو چاہتا ہے بھائی اس نے نہ کسی سے پوچھنا، نہ کوئی اس کو مشورے دے، اس کا حکم ہونا ہے اور وہ ہو جانا، توکل رکھو بس، ٹھیک ہے اللہ پر، اللہ دے گا تو وہ دے دے گا، نہیں دے گا تو ساری دنیا کے اسباب آپ رکھے گا، وہ نہیں دیتا، دینے پر آئے تو کون اس کو روک سکتا۔ اللہ پر توکل ہونی چاہیے، ہر چیز مانگتے رہو، اس کی مرضی دے گا، اگر اس نے نہیں دیا تو اس نہ دینے کا جو اجر وہاں دے گا، اس وقت بندہ حسرت سے کہے گا اے کاش میری کوئی دعا بھی وہاں قبول نہ ہوئی ہوتی، ساری یہاں ہوتی تو کتنا اجر اور ہوتا، اس وقت دل میں یہ حسرت آئے گی۔
تو وہ ہنس رہی ہیں فضاحقت، اور فرشتے آخر میں بھی پوتری نہ آ لئی کہ پوترا ہی نہ آ لئی آؤ۔ وہ پھر جیسے عورتوں کا مزاج ہوتا ہے، قالت یا ویلتا لد وانا عجوز وہذا بالی شیخا، میرے مرد دی عمر ویکھو تے میری ویکھو تے انہاں دی خوشخبری سے۔ قالت یا ویلتا، عورتیں جیسے نہیں کوئی ایسی بات ہو تو متھے تے ہاتھ مرے نہیں اس طرح، ہائے یہ کیا، انہوں نے بھی اسی طرح کیا، متھے تے ہاتھ مارے، لے کرو گل، میری عمر ویکھو، ہذا بالی شیخا، میرے خاوند دی ویکھو تے انہاں دیاں خوشخبریاں سنو، ان ہذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب گل، آہا، اگو ملائکہ آکھیا واہ بی بی واہ، قالوا تعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ نے آپ کے گھرانے کو، آپ کے خاوند کو اپنا دوست خلیل بنایا ہے، اور آپ خود دعائیں کرتی رہی، اور اللہ نے ہمیں خوشخبری دے کر بھیجا تھا، تو تانوں گل جڑی حاصل تھا نہیں کھلی ہوتی، یہ حاصل دی گل نہیں، حاصل دی گل نہیں، فرمایا آپ قالوا تعجبین، آپ تعجب کر رہی ہیں اس بات پر، من امر اللہ، یہ تو اللہ کا حکم ہے، بھی آ رہا ہے بچہ، پوترے تک تو ہم بتا دیا آپ کو، پوترا بھی ساتھ خوشخبری دے رہا ہے، رحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، جب چاہے دیتا ہے، علیکم، آپ لوگوں پر، اہل البیت، آپ کے گھرانے پر تو اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانیاں تھیں، کتنے آپ کے پر رحمتیں تو، کتنی برکتیں تو، کتنی شان تو، کتنی عظمت، کمال گل ہے، اللہ خوشخبری دے رہا ہے کہ ہمیں بھیجتا ہے جو تس ہنستے پہ ہو، انہ حمید مجید، فرمایا اللہ تو ہے ہی ایسا کہ ہر وقت اس کی حمد کی جائے، اور مجید، اس کی اتنی بڑائیاں عظمتیں ہیں، اللہ کے آگے کیا دیر ہونی ہے، اس کائنات کا مالک اور رب ہے، جب چاہے وہ سارا کچھ کرتا ہے، جب چاہے دیتا ہے، جب چاہے لے لیتا ہے، تو یہ ہم سب کے لیے بھی اس کے اندر بڑے پیغام ہیں، اسباب پر نظر ہونا یہ کوئی بڑی غلط چیز نہیں، اسباب اختیار کرنے چاہیے، مگر نتائج مسبب الاسباب، نظر اس پر ہونی چاہیے، وہ کہ فرمائے گا تو ہوگا، وہ نہ فرمائے تو پھر نہیں ہو سکتا، تو اسی لیے وہ ملائکہ نے انہیں کہا آپ اللہ کے حکموں پر تعجب کر رہے ہیں، جو نے رحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ نے آپ کو اتنی رحمتیں آپ کے گھر میں، یہ خاوند جو ہے یہ کسی عام کسی کے نصیبوں میں آتا ہے، جو ابراہیم خلیل اللہ، سبحان اللہ۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے خوشخبری سن لی، وہ بات اپنی جگہ آ گئی، حضرت سارہ کو بھی تسلی ہو گئی، بھائی چلو اللہ بیٹا دے گا، تو جب ملائکہ نے یہ خوشخبری سنائی، تو ابھی میرے عجیب قلب پر آ رہا ہے کہ اس خوشخبری کے نتیجے میں ان کے اندر وہ تبدیلیاں فوراً آ گئیں جو انسان کو پیدا کرنے سے عورت میں آتی، یعنی حیض شروع ہو گئی، اس کا مطلب ہے بچہ جننے کے قابل ہوتا پھر ہی حیض آتا ہے، کہتے ہیں جو عورت اس اسٹیج سے گزر جائے اس کو تو بند ہو جاتا، 99 سال عمر تھے، بچہ پیدا ہونے کے آثار اللہ نے، یوں ہی فرشتوں نے خوشخبری سنائی، انہوں نے سنی، اس وقت بچہ پیدا ہونے کے آثار پیدا، ان سمجھ آ گئی کہ واقعی اللہ کی۔ اب آگے مزاج ابراہیمی ہے، عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی ساری سن لی، ان کا خوف بھی جاتا رہا، یہ بھی سمجھ آ گئی بھئی اب یہ فرشتے ہیں، پھر تو بے تکلفی ہو گئی، نبی کے ساتھ فرشتے کا تو ہر وقت کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بھی عجیب نظام چلایا ہے. جو ولی اللہ ہوتے ہیں یہ بھی اللہ کے دوست ہوتے ہیں. اللہ ان کے معاملات میں بھی فرشتے ان کو رہنمائی کرتے ہیں. یہی جو نکیرین ہیں، یہ جو کرام کاتبین ہیں، یہ اس کی رہنمائی کرتے ہیں. کوئی اللہ کا نیک بندہ صالح کوئی ایسا کام کرنے لگے جو اللہ کو پسند نہ ہو تو یہ بائیں والا کہتا ہے خبردار نہ کرے نہیں تو میں گناہ لکھ لی سوں. یہ بات نہیں، یہ میرے اللہ کا نظام عجیب. ملائکہ جو ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ کا بھی عجیب ہے. آپ کے دل میں ایک ارادہ پیدا ہو، حدیث مطالعہ ہے، ایک آپ کے دل میں ارادہ پیدا ہو تو دائیں والا نیکی لکھ لیتا ہے. اور اگر آپ نے وہ کر بھی لی تو وہ پھر ایک نہیں لکھتا، 10 لکھتا. ارادے پر ایک نیکی لکھ لیتا. پھر اگر آپ نے کر لی تو اس پر 10 لکھتا. کم سے کم 10 نیکیوں سے اجر شروع ہوتا ہے. اب جس اخلاص سے آپ نے کی اس اخلاص سے اتنا زیادہ آ جائے. حدیث مبارکہ یہی ہے کہ اگر آپ نے کوئی برائی کا ارادہ کیا تو اللہ کا حکم یہ ہے، اس کی SOP یہ ہے والے فرشتے کی کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے ارادے پر برائی نہیں لکھنی. نیکی والے کو حکم ہے ارادہ کرے تو لکھ لو. اور پھر اگر وہ واقعی برائی کرے تو حکم یہ ہے کہ ایک لکھو، 10 برائیاں نہیں لکھنی. نیکی والے کو حکم ہے ایک کی 10 لکھو. اور ادھر حکم ہے جب تک کرے نہ اس وقت تک نہ لکھو، نیت پر نہ لکھو. جب کرے تو پھر ایک لکھو، اس سے زیادہ نہ لکھو. یہ میرے اللہ کے عجیب نظام. اسی طرح ہتھیار پہن کر جب آپ نماز پڑھیں تو آپ نے فرض کرو تلوار آپ کے نیام میں ہے تو وہ لگی رہے، اتار کے دائیں پاس سے نہیں رکھتے. ایک دفعہ ایسا ہی تھا کہ ریوالور میں ڈالا ہوا تھا آپ نے اس میں، اور جب نماز کے لیے وہ ریوالور نکالنے لگا تو فرشتے نے کہا مت نکالو، سنت کی پیروی نہیں ہے ابھی، اس سمیت پڑھو سنت نبی. یہ ملائکہ کی حفاظت ہوتی ہے اولیاء اللہ کو. اللہ کی عجیب رحمتیں ہیں، عجیب کوئی سمجھ نہیں آتی انسان کو کتنا رحیم ہے کتنا غفور ہے. مگر یہ چسکے موڑانے تو صوفیوں کو رویا عام جاٹ براں سالے ان کے یہاں پر فرشتہ کشور. اللہ نے ان کو بھی ہماری حفاظت کے لیے مقرر کر دیتے ہیں جو لکھتے ہوئے. تو ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ سارا ہو گیا، خوشخبریاں ہی ہو گئیں، بالا نے نہ ہی رکھی گئے، بس وہ سارا کچھ ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے یجادلنا فی قوم لوط. سبحان اللہ. فرشتے نال بحث شروع کر دیتی ہے تو سکیں عذاب دے ہوئے. بلکہ انہوں نے عجیب بات فرمائی، میں اگر وہاں لوط جو ہیں ان جس بستی میں رہتے ہیں وہاں اگر 100 بندے ہوں تو پھر بھی آپ عذاب دے. ان کا نہیں، 100 بندے مسلمان ہوں، اللہ کا تو وعدہ ہے بھائی وہ تم سے جہاں نیک لوگ رہتے ہیں وہاں عذاب نہیں آتی. تو آپ وہاں 100 بندے ہوں تو پھر بھی آپ عذاب دے دیں. ان کا نہیں. انہوں نے کہا اگر 50 ہوں ان کا پھر بھی نہیں. انہوں نے کہا اگر 10 ہوں پھر بھی نہیں. انہوں نے کہا تو اگر 10 بھی نہ ہو ایک ہی بندہ ہو جو لوط ہیں وہ تو اللہ کے نبی ہیں تو پھر بھی آپ اسی بستی میں عذاب دے دو. ابراہیم علیہ السلام کا مزاج دیکھو، ایک بندے کے لیے بھی کہہ رہا ہے نبوت تو ان کی، اس کے تو وہ مکلف ہی نہیں. وہاں تو لوط علیہ السلام کی نبوت تھی. صدوم کے علاقے میں شام کی طرف آپ جائیں گے تو یہ بستیاں تھیں، قریش عرب کے تجارتی قافلے جاتے تھے تو وہاں تھے. وہاں تو ابراہیم علیہ السلام کی نبوت نہیں تھی، وہ تو لوط علیہ السلام تھی.
دوسرے نبی کے عذاب پر بھی فرشتوں سے بحث جا دے لو نا، اللہ کہہ رہا ہے اس سے جھگڑا ڈال دیا، کیوں عذاب دے رہے ہو بندوں کو؟ انہوں نے چونکہ بتایا تھا کہ ہم تو آل قوم لوط کی طرف جائیں، ایک بندہ بھی ہے تو انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے حضرت کس کو عذاب دینا ہے کس کو نہیں دینا، آپ فکر نہ کریں، ہمیں پتہ ہے کیا کرنا، اللہ نے ہمیں وہ میرے تو پھر اللہ اب بتا رہا ہے یہ میرا خلیل تھا ہی ایسا، اس کا مزاج ہی ہم نے ایسا بنایا تھا۔ کیا بات ہے اس بندے، جب ان کو آگ میں ڈال رہا تھا نا نمرود، تو عرش پہ ہلچل مچی ہوئی تھی، تو جبرائیل امین نے اللہ سے عرض کی ہے اللہ تیرے خلیل کو تو زمین پر آگ میں ڈالا جا رہا ہے، تو ہمیں حکم ابھی تک نہیں دے رہا کہ جا کر آگ جو ہے اوپروں پہ اٹھا کر نمرود پہ ڈال دیں، میں اس کا بابل کا شہر جو ہے ہم آگ اٹھا کر اس کے شہر کے ہر بندے کو بھسم کر دیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے خلیل سے پوچھ لو، جیسا وہ کہتا ہے تو کر دیتا، آنن فانن پہنچے اور عرض کی کہ آپ کو پتہ ہے یہ آگ کیوں جلائی ہے؟ ان کا پتہ، تو آپ ہمیں فرمائیں، اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے خلیل کو جا کر بتاؤ کہ اگر وہ کہتا ہے جو کہتا ہے وہ کر۔ تو ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے نا بھائی میں آگ مجھے جلانے کا جی پتہ ہے، اس نے کہا تیری سفارش کی لوڑ کوئی نہیں، اللہ جانے اگر اسے پتہ ہے تو اگر اس کی مرضی ہوگی تو بچا لے گا، اگر اس کی مرضی نہیں ہوگی تو نہیں بچائے گا، اگر اس کی مرضی نہ ہوئی تو میرے لیے جل جانا ہی بہتر ہے، میں جل جاؤں گا، اور اگر اس کی مرضی ہوئی تو بچا لے، تو اس بچایا، پتہ کیوں بچایا؟ براہ راست اس نے آگ کو کلنا یا نار، ارے آگ بجھ یہاں میرا ابراہیم آ رہا، خود آگ کو براہ راست حکم دے رہا، کسی فرشتے کو بھی نہیں کہہ رہا، فرشتہ تو کھڑا حیران سراپا، کونی برداً و سلاما علی ابراہیم، جہاں جہاں سے میرا ابراہیم گزرے وہیں وہیں تو نے اس کی سلامتی کا ذمہ دار ہے، تو پہنچ یہاں۔ آپ یقین کریں اللہ کے اس امر کے بجا آوری میں اور تکریم ابراہیم خلیل اللہ میں اس وقت روئے زمین پر جہاں کہیں بھی کوئی آگ روشن تھی ساری ادب سے بجھ گئی۔ یہ بندہ یہ ساری باتیں سن کر اب اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا تبصرہ کر رہا ہے، جو یہ ملائکہ کے ساتھ ہوا، ان کی اہلیہ کے ساتھ ہوا، کھانا وغیرہ چلا، سب کچھ ہوا، تو پھر اللہ اب ان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ بھائی یہ جو قوم لوط کے لیے میرا خلیل لڑ رہا ہے نا، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، یہ تو ہم نے ہیرا بنایا ہی ایسا ہے، حلیم ہے، حلم کا پیکر ہے، اتنا بڑا حلیم مکتبہ جس کو اللہ حلیم کہہ رہا ہے، اللہ جانے اس کے اندر حلم کا کیا معیار ہے۔ اواہ نرم، جس کا دل جو ہے نا یہ ایسا نہیں ہے کپات ہی کھولا، اس طرح کا مزاج، یہ دل جو ہے جہاں جہاں اللہ کے پاک نام کا نور جس قلب میں پیوست ہوتا جاتا ہے اس قلب سے شقاوت دور ہوتی جاتی ہے اور سخاوت اس کے اندر آتی ہے، یہ نشانی۔ اگر آپ کا دل جو ہے آپ کا نرم نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے لطیفہ قلب نہیں ہو رہا۔
ابراہیم خلیل اللہ کے دل کی کیفیت ہے، یہ ساری قلبی کیفیت ہے نا، مزاج کی کیفیت ہے، ظاہری تو یہ نہیں ہے۔ اللہ اپنے خلیل کے سینے کو کھول کھول کر اس کے اندر جو خود اس نے ہیرے اور جواہرات جڑے ہیں ان کی نمائش کروا رہا ہے۔ اب میں نے اپنے ابراہیم کے باطن میں سینے میں یہ ہیرے جڑے ہیں۔ ابراہیم الحلیم اواہ منیب، انابت کا پیکر ہے، رجوع ہونے والا، بات بات پر مجھ سے رجوع ہوتا، حضور دوام سے کہا جاتا ہے صوفیاء کا۔ جب اللہ کہ پاک نام کی نسبت کے نتیجے میں اس کے انعام آتے ہیں تو پھر حلیم اواہ منیب، پھر بندے کا یہ مزاج بنتا ہے، یہی تصور۔ اب اللہ تسلی دے رہا ہے، جیسے وہ تو فرشتوں سے کہہ رہا تھا بھائی نہیں عذاب دینا، کیوں نہیں دینا، تو اب اللہ پاک و تعالیٰ کہتا ہے یا ابراہیم، میرے ابراہیم، کیسا پیارا یار بات، یا ابراہیم، اللہ خود مخاطب ہو گیا اپنے بندے سے، یا ابراہیم، میرے ابراہیم، آرزان حاضر، فرشتے نال بحث نہ کرو، یہ کوئی ضرورت نہیں، میں تو اندر سے نہ اثر گال کی انارز انہاذا، آرز انہاذا انہو قد جاء امر ربک، وہ اس حد تک گزر گئے ہیں، اس حد تک گندگی اور غلاظت میں گزر گئے ہیں کہ اب میرا امر ان پر آ گیا ہے، اب اتمام حجت ہو چکا ہے، اب یعنی عذاب نال پیچھن دے ہو یعنی فرشتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تسلی کو دے رہا ہے، یا ابراہیم، میرے ابراہیم، کتاب کیسا پیارا، ارے زن ہاضا، انہاں دے نال بحث نہ کرو، اعراض کرو، چھوڑو اس گل، انہاں دی سفارش نہ کرو، انہو قد جاء امر ربک، میرا حکم آ چکا ہے، کرتا ہوں۔ یہ کوئی ایسی غلیظ یہ حرکتیں ہیں، آپ اندازہ کرو یار، یہ تو جانوروں میں بھی نہیں، آپ نے دیکھا یہ جانور بھی کبھی مذکر کے ساتھ کرتے، جانوروں میں بھی نہیں، یہ بھی انسانیت میں پہلا کام یہ ہے، اس قوم نے شروع پہلا، یا ابلیس انہوں نے اس پٹی کرا ہے، اللہ پناہ دے۔ تین کام تھے جو سب سے پہلے لوط علیہ السلام کی قوم نے کیے، ایک یہ جو ہے مرد کا مرد کے ساتھ بچے، دوسرا داڑھی کا منڈانا، داڑھی منڈانا بھی ادھر سے شروع ہے، اور تیسرا کبوتر باز۔ یہ تین فعل ایسے کبھی گندے فعل ہیں، ان پر اللہ کا عذاب آیا ہے۔ اج تسا اپنے بارے دیکھ لو، غلاظت خانہ جڑا ہے کتنے کتنے جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری اللہ واسطے، وَإِنَّهُمْ آتِيهُمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ، ابراہیم اب میں نے عذاب ان پر رد نہیں کرنا، ان کے حالات بہت گندی ہو چکے، بہت غلیظ ہو گئے۔ اب وہ جو فرشتے تھے وہ گئے بھی انسانی شکل میں، وہاں بھی اسی طرح گئے، تو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں بیٹھے، ان کو جب بھی کوئی بستی میں باہر سے نیا بندہ آتا وہ سارے تاڑ میں رہتے تھے، بھائی کہاں کہیں کون ویسے بے غیرت ہو چکے تھے۔ انہوں نے پتہ لگا بھائی ان کو مہمان آئے بیٹھے، ان کو وہ تو آئے ہو، بعض روایات میں ہے کہ لوط علیہ السلام انہیں دیکھ کر گھبرا گئے، انہیں نہیں پتہ نہیں لگا بھائی یہ فرشتے ہیں پہلے، تو گھبرا گئے، انہوں نے کہا یہ تو اتنے لڑکے ہیں میرے گھر میں آئے بیٹھے ہیں، اوپر سے انہیں پتہ لگ گیا، تو پھر کیا ہو، انہوں نے پتہ لگ گیا، وہ کدھا ٹھپتے اندر وڑا، انہوں نے گرد جم گھٹا جیسے لے کیتا نا، اسے لے حضرت جبرائیل علیہ السلام ان پر مارے ہیں تو سارے انہیں ہو گئے، پھر اللہ دی روح چائی نہ وستی ساری ہیٹھوں تھڈی جیسی ہیٹھوں
پانی دی تہ تک تھڈی، اچائی پھر اتنا لے کے پسمان دنیا تو پٹکی نہ تھلی، تو پتھر وسائے انہوں نے، وامطرنا علیہم حجارۃ۔ تو اے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ فرمایا میرے ابراہیم یہ وجہ ہے میں انہوں نے عذاب دینے تو دی سفارش نہ کر۔ انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود۔ جب اتمام حجت ہو جاتا ہے تو پھر عذاب لٹایا نہیں جاتا، رب دے کیا جاتا۔ اللہ ساڈے اس واسطے علماء نے فرمایا کہ انہوں نے بستی کو اٹھا کر کے پھر زمین پر گرایا گیا۔ فقہا کرام اس واسطے آکھیا بھی یہ جرم کرے اس نو تک پہاڑ تے لے جا کے ہیٹھاں سٹو، یا اج کل جی وہ نہ ہیلی کاپٹر تے لئی وجہ تے ہیٹھاں سٹو، تو اتنا بڑا گھناؤنا جرم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نے جرائم دی عذابات بچائے رکھے۔ اللہ ساڈے ملک کے اندر ایسا کوئی اللہ نظام لایا ہوئے تھے گند اور غلالت، یہ بڑی بڑی ایک بھی ہوں انتہائی اتنے انہوں امریکہ جائے ملکوں کے وچ باقاعدہ تنظیمیں بن گئی، یعنی اتنے یہ ساری تنظیمیں گے ہو گئے گے سڑے جڑے تنظیمیں، اور اس برے کام دیاں بھی تنظیمیں یہ انہوں دے حقوق ہیں نہ کرو گا، اس قوم دے حقوق ہیں تو ساری قوم نہ دے مگر ودی واہ 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 کیا معاشرہ تھی کیا لوگ تھے کیا بات ہے تو انگریزوں کی کیا گا، یہی کھلیاں لے کے دیکھ کر ہی ان سے گھن آتی ہے۔ کتیاں دے رلے وہ عورتیں سمجھی ایک رضائی دو کتا پہ ہے تو دو نالو کتیاں نوں چومدا تے کتیاں نوں گلکڑی پاندیاں تے انہاں گناہگار اکھی نال بھی کھیندا اتھے بند کہندے اپنی جڑی آل اولاد اسی وہ بڑی موٹر اسی لیموزین او دے پیچھو بیٹھی اسی اپنی اولاد دیاں پور کتے جڑے نوں اوپر فرنٹ سیٹ تے نال بیٹھے۔ یہ جب گاڑیاں کھڑی کر دیتے ہیں تو پارکنگ میں، تو میں تو جب یہ ساتھی جاتا ہے میں آخیا میں تو نہیں جاتا، بندے کو نا کوئی کام ہوا تو گیا نہیں، تو میں پارکنگ میں بیٹھتا ہوں آپ لوگوں کو، تو میں تو بہت بہتر آنا جیسے لے کوئی آئی اتوں شاپنگ کر کے سامان جڑا ہے وہ پیچھے رکھا پہلو کتے نوں چھٹا ماریا وہ سونی چومیا وہ سونی چومیا اپنی اولاد جیڑی ہے وہ پچھلی سیٹ تے بیٹھے انہوں نے پرواہ کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسے ناراضگی سے اللہ ہمیں بچائے اور ہمیں درگزر فرمائے، ہماری خطاؤں سے اللہ رحم کرے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه فاطر السماوات والأرض أنت في الدنيا والآخرة توفنا مسلما وألحقنا أو فوضوا فالله خير حافظا وهو إن الحكم لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين برحمتك الله